صحابہ غلام دوستوں بزرگوں بھائیوں اور میری عفت ماں ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ رب اصحاب محمد نے فتنوں کے زمانے میں ہم سب کو صحابہ کی نام لیوائی کے صدقے یہاں ایک حسین روح پرور روحانی محفل میں بیٹھنے کی توفیق بخشی ہے۔ دعا ہے رب اصحاب محمد ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرنا اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتا ہوں ان احباب کا، ان صحابہ غلام دوستوں کا جو اس آپ کی زیارت کا، اس ملاقات کا ذریعہ وسیلہ سبب بنے۔ اللہ میرے ان بھائیوں کو جزائے جزیل عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس سے پہلے آپ سے محو گفتگو تھے میرے خوبصورت خیالات اور ایک عظیم شہید کے فرزند میرے بھائی مولانا محمد آصف معاویہ سیال صاحب، اللہ تعالیٰ میرے صحابہ غلام بھائی کی قدم قدم پر مدد فرمائے، نصرت فرمائے اور ان کی محنتیں بار آور فرمائے، اور ہم سب کو ہر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے کی جرت اور توفیق بخشے۔ وقت بہت ہو گیا ہے، آپ نے علماء کرام کا بیان اور بہت ساری باتیں گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ مجھے شک ہو رہا ہے، لگ یہ رہا ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، مگر اندیشہ یہ ہے کہ آپ مانیں گے بھی نہیں۔ کہو بے شک، مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ تھکے ہوئے مانیں گے نہیں مانیں گے؟ یہ نہ ماننا ہی تو ہو گیا ہے۔ اتنی ضد بھی اچھی نہیں۔ فراز نے کہا ہے کہ ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال۔ ضد اچھی ہے لیکن اتنی اچھی نہیں ہے۔ صحابہ غلاموں، نہ میں آپ کا رشتہ دار ہوں نہ آپ میرے رشتہ دار ہیں، آنکھوں میں یہ محبت کے ستارے صرف صحابہ کی نام لیوائی کا صدقہ ہے۔ اللہ ہمیں گمراہی سے بچائے، اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے، اللہ ہمیں سچ کے ساتھ زندہ رہنے اور سچ کے ساتھ قبر میں اتر جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں اسٹیج پر، سامنے بزرگ بیٹھے ہیں، میرے طالب علم بھائی بیٹھے ہیں، میرے مزدور کسان، اسکول کے کالج کے مدارس کے دوست بیٹھے ہیں۔ میری یہ حیثیت نہیں کہ میں کوئی نظم حمد منقبت پیش کر سکوں، سبق ہے ٹوٹا پھوٹا یاد کیا ہے۔ آپ کی نظر کروں گا، اچھا لگے کوئی شعر سمجھ آئے سبحان اللہ کہیں گے، برکت کے لیے اللہ کا نام بلند کریں۔ نعرہ محمدی بہادر جواب دیں اللہ اکبر، نعرہ محمدی، ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ کو علم کی طرح بلند کر کے، پرچم بنا کر بلند کر کے جواب دینا، نعرہ محمدی، نعرہ صدیقی، نعرہ فاروقی، نعرہ عثمانی، نعرہ علوی، نعرہ حسنی، نعرہ معاویہ، نعرہ حسینی، تاج و تخت و ختم نبوت، تاجدار رسالت، شان صحابہ، نام صحابہ، صرف مرد بولے نام صحابہ، صرف حق نواز بولے نام صحابہ، پیغام صحابہ، صدائے صحابہ، دفاع صحابہ، اسلام، دینی مدارس، دینی جماعتیں، اسلامی پاکستان، آپ سارے۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، یہ میں بتا دیتا ہوں کہ میں اکیلا، چند سامنے نوجوان بیٹھے ہیں جو شرارت پر اترے ہوئے ہیں، باقی پورا دریا خاموش ہے۔ اپنی باری آپ سارے بولے، اسی کو کہتے ہیں زیادتی۔ کسی شاعر نے اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہا، آپے پیو دودھ پتیاں ساڑھے واسطے قہوہ۔ میں میزبان سے نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے، ہم چائے پی رہے تھے، آپے پیو دودھ پتیاں ساڑھے واسطے قہوہ، انج بھی سجن واہ ہوا انج بھی سجن واہ ہوا۔ شعر سمجھ آیا ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ صحابہ غلاموں کو آباد و شاد رکھے۔ درود پاک بآواز بلند ثواب کی نیت سے کوئی زبان محروم اور خالی نہ رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔
دو شیر پیدا کرنے والے کے دربار میں عرض ہے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے۔ آوازیں آ رہی ہیں مجھے کیوں نکالا، اب دھاڑ دھاڑ ہے کہ ووٹ کو عزت دو۔ تم نے ماؤں کے دوپٹے اتارے، تم نے بہنوں کے بھائی چھینے، ماؤں کے لال چھینے، مسجدوں کی اذانیں بند کرائیں۔ تم نے داڑھی کی توہین کی، داڑھی والے کی توہین کی۔ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی۔ کتنے سال ہو گئے اس گنجے کو؟ یہ علماء کا دشمن ہے، یہ داڑھی والوں کا دشمن ہے۔ اس نے بہنوں کے سہاگ اجاڑے ہیں۔ ہم رہیں نہ رہیں لیکن وہ ہے، وہ چن چن کے پکڑے گا انشاءاللہ۔ جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی۔ اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ اور رب کہتے کس کو ہیں؟ کبھی کنواں کبھی منڈی، کبھی پھر قید میں یوسف۔ تو اور میں ہوتے کون ہیں؟ کبھی کنواں کبھی منڈی، کبھی پھر قید میں یوسف۔ کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے۔ بہادر بولے گا سبحان اللہ، موحد بولے گا سبحان اللہ۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے ارشد کہ موسیٰ لینے جائیں آگ پیغمبری عطا کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ اللہ کے دربار میں اس حمدیہ سجدے کے بعد ہم نعت رسول کے لیے چلیں گے میرے ساتھ۔ اس کی آواز بڑھا دے، اس مٹی کی زبان میں عرض کروں گا کہ سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود ماننے والے ہیں، پڑھتے ہیں درود؟ سپیکر کھول کے پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دکھی دلاں دا طبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دل کے قریب آ جائیں۔ رحمت دا سدائیں دے وے، رحمت دیا سدائیں دے وے، رحمت دیا سدائیں دے وے۔ اے پتھر زمانہ مارے سونا والوی دعائیں دے وے،
سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دکھی دلاں دا طبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سونا من موڑا سخی بولے سبحان اللہ خوش ہو کر بولے سبحان اللہ سونا من موڑا سونا من موڑا میرے آقا مدنی جے آنا کوئی ہویا نہ ہونا سونے اللہ دا حبیب درود والے بولیں برود والے چپ رہیں سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم شام دیکھیں آنے والا ابھی آیا نہیں جناب آمنہ سرکاری دورے پر نہیں نجی دورے پر نجی کام کے لیے نکلتی ہیں کہو سبحان اللہ اور بہاروں کا حال دیکھیے اما آمنہ جد جاوے اما آمنہ جد جاوے خدا جی کا پانی چھل مار کے چڑھ آوے اوے خدا جی کا پانی چھل مار کے چڑھ آوے سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شعر آ گیا ہے اس میں ایک صحابی کی بات ہے سنیں گے میرا مسلک ہے کہ صحابہ کی بات بھی نبی کی نعت ہے کہو سبحان اللہ پہلے ایک بات سنی آقا کی ملاقات ہو رہی چودھریوں سے مشرکین مکہ تھے اس وقت جو چودھری تھے چودھری میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں آقا نے منع فرمایا کہ اندر کوئی نہ ایک نبینا صحابی آتا ہے بے خبری میں اور بڑے زوردار انداز میں سلام کرتا ہے کہو سبحان اللہ توجہ میری طرف آقا کے ماتھا انور پر کچھ لکیریں ابھرتی ہیں فکر مندی کی یہ مشرک بہانہ بنا کر ہدایت سے محروم نہ ہو جائیں لیکن آنے والے نبی نے صحابی نے وہ لکیریں نہیں دیکھی جاگ رہے ہیں آپ نبی نے صحابی نے وہ لکیریں مگر مسئلہ یہ ہوا کہ اوپر والے بڑے کیمرے نے وہ تصویر کھینچ لی اور تصویر کھینچ کر چھپا کے نہیں رکھی قرآن پاک میں چھاپ دی کہو سبحان اللہ میرا دل کہتا ہے کہ بتانا یہ تھا کہ کارکنوں کو سنبھالو کارکن غریب کیوں نہ ہو اس کے پھٹے پرانے کپڑے کیوں نہ ہوں چھوڑو پراڈو والوں کو بنگلوں والوں کو ان غریبوں کو گلے لگاؤ میں اس پس منظر میں شعر پڑھوں گا عبس و تولی ان جاءہ آپ کو تو یاد ہے ماشاءاللہ چلے عرض کروں گا کہ الفت دا کنارہ نہیں الفت دا کنارہ نہیں متھے اتے تیوری ویر سونے رب نو گوارا نہیں سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پیار نہیں دیکھا آواز بڑھا دے اس کی ایسا پیار نہیں دیکھا ایسا پیار نہیں دیکھا وقت وداع ارشد گودے عائشہ صدیقہ